الحمدللہ العلی العلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ ابی الحسن والحسین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلی ابنیہ الکریمین السیدین الشہیدین القمرین المنیرین الطیبین الطاہرین سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ یوم عاشور کی دلگداز ساعتوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جب میں صبح فجر کی اذانیں سن رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج یوم عاشور ہے، اور اگر آج سے 1381 برس قبل آج کے دن یوم عاشور کے روز کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام کے نور نظر اور شبیہ رسول سیدنا علی اکبر فجر کی وہ اذان نہ پڑھتے کہ جس کی صدائیں قیامت تک مسلمانوں کو حرکت، حرارت اور ایمان کی نورانیت عطا کرتی رہیں گی۔ آج کے روز اگر فجر کے ان لمحوں میں کربلا کے میدان میں فجر کی نماز کے لیے وہ صفیں آراستہ نہ ہوتی ہیں اور اس کے مسلح امامت پر جگر گوشہ بطول اور نور نگاہ مرتضیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے اور اس کی امامت نہ کرتے، تو آج شاید ہماری مساجد اور اس کے مسلح اور اس کی صفیں لوگوں کی جبینوں کو ترس رہے ہوتے۔ شاید اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر ابدی بندگی صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی۔ بہت سی شہادتیں ہوئیں تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر بہت سے مارکے ہوئے، اور بالخصوص اوائل دور کے اندر شہادتوں کا ایک عظیم اور طویل سلسلہ ہے، لیکن تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کے اندر جو اعزاز، اکرام، قبولیت، پذیرائی اور جتنے آنسو ان شہادتوں پر بہائے گئے، اور جو تاریخ انسانیت کے اندر وقار اور مقام اس مارکے کو میسر آیا، تاریخ انسانیت امام علی مقام سے قبل اور امام علی مقام کے بعد اس مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً دعوت و ارشاد کی پوری تاریخ کے اندر، ادیان کی پوری تاریخ کے اندر، مذاہب کی پوری تاریخ کے اندر، انبیاء کی پوری تاریخ کے اندر کسی نبی، کسی رسول کے خانوادے نے اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے، کسی خانوادے نے اس قدر وقیع قربانیاں پیش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہر آنے والے سال میں، ہر آنے والے دن میں اس واقعے کی یاد میں بہنے والے آنسوں اور دلوں سے اٹھنے والی آہوں، سسکیوں اور صداؤں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہ آنسو اگر جمع کیے جائیں تو شاید سمندر بن جائیں، اور سسکیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو شاید ہمالیہ بن جائے۔ انسانی تاریخ اس پر بھی حیران ہے، اس پر بھی ورطہ حیرت میں گم ہے۔ دراصل یہ مناظر اور مظاہر ہیں عشق کے، محبت کے و رفتگی کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو دائیں عطا کی ہیں، ایک عقل کا اور ایک عشق کا۔ انسانیت کی اکثریت عقل کی رہنمائی میں زندگی کا سفر طے کرنے کو فوقیت دیتی ہے، لیکن معدود چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کو عشق کے تابع کرتے ہوئے پھر اس دائیں کو حق کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ عشق سے یہاں میری مراد وہ عشق نہیں ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نے کما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، بلکہ عشق سے میری مراد وہ عشق ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تاریخ انسانیت اب تک حیران ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کمپرومائز کرنے کی بجائے اپنی اصحاب اور اپنی فوج کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ انسانیت اور عقل خوردہ ذہن اب تک اس بات پر پریشان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مفاہمت کی بجائے اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کی نظر کھونا کیوں قبول کر لیا؟ اور اقبال نے تو پھر اس پر بڑے مضمون بھی باندھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل اس پر بھی حیران ہے، تاریخ اس پر بھی حیران ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزران مصر کی ایک دعوت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جیل کی سلاخوں کو کیوں قبول کر لیا؟ دنیا اس پر بھی حیران ہے، اب تک حیران ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے نرم و نازک حلقوم پر چھری کا چلنا اور چلایا جانا کس طرح برداشت کر لیا؟ اور پھر ناظرین، تاریخ آدمیت اور تاریخ انسانیت اس پر اب تک حیران ہے اور حیران رہنا چاہیے کہ سید الشہداء امام علی مقام نے ایک مصالحت، ایک مفاہمت اور ایک کمپرومائز کی بجائے ایک معمولی، جس کو آج کی ہم اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں، سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اب نئی اصطلاح میں، اس کی بجائے انہوں نے اپنے جوان سال بچوں کو کربلا کے ریگزار پر خاک و خون میں غلطیدہ کرنے کو کیوں قبول کر لیا؟ اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنی بہن کے بیٹوں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں کو، اپنے پورے خانوادے کو کربلا کے ریگزار میں خاک و خون میں لتھڑنا قبول کر لیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام نے آج کے دن یہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور بالخصوص نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں، ان کے اصحاب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس بڑی اور وسیع ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ بہت اولو العزم اور جلیل القدر شخصیات موجود ہیں، جن میں ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور میرے بائیں طرف بہت بڑے خطیب علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور آج کی ہماری محفل میں ایک بہت وسیع علمی میراث کے امین ڈاکٹر علامہ محمد راغب حسین نعیمی صاحب، اور میرے بائیں طرف دوسرے اور ویسے چوتھے مہمان پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب، اور ہماری لاہور کی ایک جامعہ کے استاد اور 92 کے ایک مستقل ڈاکٹر عقیل احمد۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کی یہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے یہ 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوگی۔ تو پہلا حصہ ہے، اس کے اختتام پر بارگاہ حسینی میں ہدیہ مرکبت پیش کریں گے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ظاہر ہے آج کے دن کی مناسبت سے ہے، لیکن ایک ترتیب ایسی ہم نے بنائی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام علی مقام کی شہادت کو عام شہادتوں سے کس طرح وراء الورا جانا جاتا ہے، اور پھر شہید کو یہ مقام کیوں میسر ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور پھر ہم قرآن پاک کے دوسرے حصے میں یہ بھی پڑھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں ان آیات کے ساتھ چاہوں گا کہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب آج کے اس دن اور ان آیات اور پھر نور قرآن اس کی مناسبت سے ایک ابتدائیہ اور افتتاحیہ ایسا صادر فرمائیں، عطا فرمائیں، جس کی روشنی میں پھر اپنے پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ تقریباً 14 صدیاں گزرنے کو ہیں مگر وہ زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تازہ از زخماش تارے ماں تازہ از زخماش ہنوز، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تازہ از تکبیر و ایمان ماں ہنوز، کہ امام حسین کے زخموں سے زندگی کے تار آج بھی لرز رہے ہیں،
اور ان کی کربلا کے میدان میں بلند کی ہوئی تکبیر سے آج بھی ایمان زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت قدیم اور پرانا واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کا درد، اس واقعے کا کرب آج بھی تازہ ہے، بلکہ اس واقعے کی حرارت اور اس واقعے کے مقاصد اور اسباق ہر روز نئے ولولے اور جذبات پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو اس کے پس منظر سمیت سمجھنا حقائق کی روشنی میں یہ فی زمانہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جس طرح کی لادین قوتیں مختلف فورمز پر کام کر رہی ہیں، وہ اس واقعے کو بھی داغدار کر کے اس کے اوپر کذب کے اور فریب کے پردے چڑھا کر ہماری آنے والی نسل کو گمراہ کرنے کی اور راہ راست سے ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم کربلا کی جو اصل فلسفی ہے وہ حقائق کی روشنی میں آنے والی نسل تک ڈیلیور کریں، تاکہ اس کی حقیقت کا بھی علم ہو اور اس کے مقاصد اور اس کے اسباق اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری نئی نسل تک پہنچ سکے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے بڑا گہرا سبق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نااہل شخص جب اقتدار پر مسلط ہوتا ہے تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یزید کی حکمرانی ہے۔ اس کی نااہلیت نے سب سے بڑا امت کے اندر جو فتنہ برپا کیا وہ آل رسول کی شہادتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور اس وقت سے آج تک وہ فتنہ تھم نہیں سکا، اور اس واقعہ کی وجہ سے جو امت کے درمیان اضطراب اور اختلاف پیدا ہوا، اس کے اثرات اور اس کی تپش اور اس کی آگ آج بھی امت محسوس کر رہی ہے۔ تو نااہلیت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ پہلا سبق ہے۔ امام علی مقام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کریں ایک نااہل کی۔ بیعت کا مطلب ہے کسی سے بیعت کر کے اعتراف اور اقرار اور یقین دہانی کروانا کہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں اور آپ کے کہے پر چلوں گا۔ امام علی مقام سے جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ اپنی جگہ کئی کتابیں ہیں، اور وہ جملہ آج بھی ہر دل پر نقش ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ایک جملہ ہی میں سمجھتا ہوں سارے کربلا کی تھیم کو واضح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس میں آپ نے دو کرداروں کا تعین کر دیا۔ یہ آپ نے بیان کر دیا کہ کربلا ایک لمیٹڈ سوچ یا ایک محدود واقعی نہیں ہے، بلکہ یہ صبح قیامت تک کی آنے والے وقت کا ایک تسلسل ہوگا۔ دو کرداروں کا تعین ہے، مجھ جیسا شخص اور یزید جیسا شخص، یہ دو کردار بن گئے ہیں۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی کبھی تابع داری نہیں کرے گا۔ یزید جیسا کیا ہے؟ فتنہ پرور۔ یزید کیا ہے؟ بدی پرور اور بدی کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک قوت۔ حسین کیا ہے؟ حسین انصاف کا نام ہے۔ حسین کیا ہے؟ وہ مظلوم کی داد رسی کا نام ہے۔ حسین کیا ہے؟ حق کی علامت، نشانی اور استعارہ ہے۔ لہٰذا مجھ جیسا شخص کبھی بھی ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، بدی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے موجودہ عہد میں ہم اگر دیکھیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہم پر احسان ہے کہ فضائل اہل بیت اور مناقب اہل بیت مختلف انداز سے بیان ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورمز پر، ہماری مساجد میں منبر و محراب سے
جو کربلا کے واقعے کی اصل تھیم اور سبق ہے جو کردار حسین کی روشنی میں ہے، اس پر بھی بڑی گہری توجہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں اور سرکاری اداروں میں، سرکاری فورمز پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کردار حسینی کو سامنے لا کر اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ تو شاید جوش ملی آبادی نے ایک کنڈیشن سی رکھ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شاید بیداری اور بیدار مغزی کا اور دردمندی اور دل سوزی کا ابھی وہ پیمانہ یا وہ مقام ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل اوائل دور اور اس کا تناظر جو ہے بیان کیا ہے، اور اس میں ایک بات جو بطور خاص انہوں نے کہی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور دوسرا ایک تاریخ میں یہ جملہ بھی ہے کہ میرے جیسا بیعت خاموشی سے اور چھپے ہوئے انداز میں نہیں کر سکتا۔ بیعت کا جو مشرب اور جو اس کا تسلسل ہے وہ تو اعلانیہ ہے، اور پھر اس کے لیے اصحاب شورا کا ایک رول ہے۔ یہ کس طرح وہ جو سسٹم تھا خلافت کا یہ ہٹا اور یا ہٹ رہا تھا، اور امام علی مقام نے اس کا ادراک کیا اور پھر اس پر ایک ایسا نوٹ لکھا جو قیامت تک حریت فکر کے حوالے سے روشنی اور نور عطا کرتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی و انا من حسین۔ سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم جب اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں اور پھر امام حسین علی مقام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے وجود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون تھا، سبحان اللہ، اور وجود حسین سے خوشبو محمد عربی آتی تھی، سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی جو وجود کی شباہت تھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی سے تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب ہم حضرت امام حسین علی مقام کو مصطفیٰ سے مانتے ہیں تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ صورتاً بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھے اور سیرتاً بھی مصطفیٰ سے مشابہ تھے۔ واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان سب کو دین کے لیے تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن جتنی تکلیفیں اکیلے مجھ محمد عربی علیہ السلام کو دی گئی ہیں اتنی ان تمام انبیاء کو بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کیں اور حق پہ ڈٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ فرمائی۔ چونکہ سیدنا امام حسین یہ مظہر ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ ہم جب ان کی ذات گرامی کو کربلا میں جلوہ گر دیکھتے ہیں تو کوئی مشکل اور کوئی مصیبت اور کوئی امتحان ایسا نہیں جو امام حسین کو وہاں پیش نہیں آتا، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس میدان میں تمام آزمائشوں اور تمام مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کر کے کائنات کو یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک کا شہزادہ ہوں، میری صورت دیکھو گے حضور کا جلوہ دکھائی دے گا، تو کربلا میں میرا کردار بھی دیکھنا، وہ بھی تمہیں رسول کا جلوہ ہی دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں نے ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے کہ حسین منی وانا من حسین میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حسین کا جو فیصلہ ہوگا اس میں مجھ محمد عربی کا رنگ ہوگا۔ واہ۔ کربلا میں واہ واہ واہ۔ جدھر حسین تھے ادھر ہی نبی پاک علیہ السلام تھے۔ واہ۔ اور میں کربلا کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں تو جتنے مصطفیٰ والے ہیں وہ سارے امام حسین کے، واہ سبحان اور اللہ۔ کربلا کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جس نے یزید کے ساتھ رہنا ہے باطل اس کا مقدر ہے، جس نے حسین کے ساتھ رہنا ہے حق اس کا مقدر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہیں۔ واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جب ہم ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میں انہیں شہید اعظم کہتا ہوں، واہ۔ اور شہید اعظم کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی اور بات نہ ہے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سید الشہداء کہا ہے، ہم تقابل کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن جس طرح آپ نے ابتدائیے میں فرمایا تھا کہ چشم فلک نے میرے حسین جیسا شہید نہیں دیکھا، اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ یہ بات بتانے سے قاصر ہے کہ کوئی ایسا شہید بھی ہو جو دن بھر لاشیں اٹھاتا رہے،
اور کٹے ہوئے سر اٹھاتا رہے اور پھر خود تیار ہو کے کٹنے کے لیے چلا جائے، وہ صرف اور صرف امام حسین کی ذات ہے۔ بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، بیٹوں کے لاشیں اٹھائے اور امام حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام پریشان نہیں ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں سرکار کی امت میں کربلا میں رضا عروج پر نظر آئی تو اس میں کوئی شک نہیں، مقام رضا کے عروج پر امام حسین علی مقام جگہ کرتے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، آخر یہ کیا بات تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے جناب یعقوب علیہ السلام سے اوجھل ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب دیکھنا بند کر دیتے ہیں کہ مجھے جمال یوسف میں جمال خدا دکھائی دیتا تھا، وہ نظر نہیں آتے تو میں کیوں دیکھوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تقابل نہیں ہے، کربلا کی دھرتی پر جن کے سارے یوسف آنکھوں کے سامنے کٹیں اور وہ آنکھوں پر پٹی نہ باندھیں اور وہ دیکھنا بند نہ کریں، اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں امام حسین علی مقام کا جواب ہوگا کہ میرے نانا جان نے میری پرورش کرتے ہوئے دعا دی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو عظیم صبر دینا، جب وہ عظیم صبر کرے تو اسے عظیم اجر دینا۔ کربلا سے میرے امام کا میسج یہ ہے، اگر میرے نوکر ہو حق پہ ڈٹنا بھی سیکھو، ضرورت پڑ جائے تو حق پہ کٹنا بھی سیکھو۔ بغدادی صاحب میں چاہوں گا کہ ایک تو اس کا جو شہادت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ شہید جو ہے ایک تو اس کا مقام کیا ہے، اور دوسرا شہادت کا معنی اور مفہوم کیا صرف یہی ہے کہ ایک مار کا بپا ہو اور پھر اس میں انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اور کیا شہادت اور شہید کا یہ مفہوم انہی محدود معنوں میں ہی قرآن میں بیان ہوا ہے یا اس کا پیرایا بہت وسیع ہے؟ اور اگر وہ بہت وسیع ہے تو پھر اس میں حضرت امام علی مقام کی یہ ساری صحیح اور جد و جہد ہمیں کس مقام پہ نظر آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اللہ رب العزت آج یہاں سب کا مل بیٹھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب حق و باطل کے مار کے لاکھوں ہوئے تاریخ کے اندر، لیکن جو شہرت، انفرادیت اور فضیلت اور ہماگیریت یہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو نصیب ہوئی، یہ کسی اور واقعے کو کبھی نہیں ملی۔ اور یہ صرف یہ شہرت، فضیلت اور یہ ہماگیر تذکرہ ہی نہ رہا، بلکہ یہ صبر، توکل اور رضا کا پیکر اور حق کا استعارہ بھی بن گئی یہ شہادت۔ اور اس کے مقابلے میں جو یزیدیت تھی، تو یزید یا یزیدیت کا نام لیتے ہی فوری طور پر ذہن میں ایک ظلم و بربریت اور فسق و فجور اور اسلام کی اساسیات کا کھلواڑ کرنے والا ایک معیوب کردار ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ نے بات کی کہ شہید کے معنی اور اس اعتبار سے شہید کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب شہید کا جو ایک معنی آتا ہے وہ ہوتا ہے حاضری کا، حاضر ہونا اور گواہ ہونا، اور جی اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو جو یہ پہلا معنی ہے حاضری کا، اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جب شہید کی روح قفس عنصر سے پرواز کرتی ہے تو اس کو فوری طور پر معاً بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بیٹے سے فرمایا کہ اے ابن جابر، آپ کے والد اللہ رب العزت کے ساتھ بلا حجاب ان کی روح نے کلام کیا۔ تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید کی روح کو معاً بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور یہ حاضری ہے۔ اب حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ آگے جو آپ کی یہ بات جو ہے یہ بہت وقیع ہے اور جامع ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کا جو اگلا مرحلہ ہے، پورشن ہے، وہ میں زیادہ وسعت کے ساتھ آپ سے لوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ ڈاکٹر صاحب آج کے اس دن اور یوم اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے آپ اپنے خیالات ہمیں عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا اور ان کے محاسن، محامد اور کمالات اور اوصاف کا بیان، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے توشہ آخرت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جنہوں نے بروایت مختلفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
6 سال یا 7 سال یا 5 سال کا وقت گزارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو روایت بھی کیا. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف آپ اہل بیت سے ہیں اور دوسری طرف آپ مقام صحابیت کے اوپر بھی سبحان ہیں. اللہ. یعنی دوہرا شرف حاصل ہے ان ہستیوں کو. صحابہ کرام کے پاس صرف ایک شرف ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان سے دیکھا. یعنی آپ کا ان ہستیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایمان کی حالت کے ساتھ تو وہ انہیں مقام صحابیت پہ لے جاتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دے دی کہ یہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ. اب یہ سرداری یہ تصور نہ کی جائے کہ یہ ان کے نسب کی بنا پہ تھی. یہ بات ہمیں بڑی تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دی جا رہی ہے. کیا صرف ان کے نسب کی بنیاد پہ؟ نہیں، ان کا وہ حسب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں انہیں عطا کیا گیا، ملا، جو انہوں نے تربیت پائی اپنی والدہ محترمہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ جو کچھ علم انہیں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میسر آیا کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. پھر جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی کردار کو دیکھتے ہیں، اب ذاتی کردار میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک ان کی عبادت یعنی ان کا جو تعلق اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے، دوسرا ان کا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. کوئی بھی شخص انہیں بیلنس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جب ہم اس تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس تعلق میں ہمیں دونوں مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت آگے تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی عبادت کے اعتبار سے عابد، آپ زاہد، متقی، اور پھر اس علم کے اعتبار سے جو علم آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے اور جس کا شہرہ یہ تھا کہ جب کوئی ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا اور آپ کو تلاش کرتا ہوا، لوگوں سے پوچھتا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنی ہے، تو جواب میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جائیے مسجد میں اور وہاں پہ جو حلقہ علم لگا ہوا ہے اس کے وسط میں جو شخصیت تشریف فرما ہوں گی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ میری ذات سے جو خصوصیات یا اوصاف آگے حسن و حسین میں منتقل ہوئے، ان میں سے جو حسین کو منتقل ہوئے وہ جرت ہے، بے باکی ہے اور جود و سخا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جود و سخا کے معاملے کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں. جو کچھ مال آپ کے پاس آتا ہے اپنے نانا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مال آتا، صبح کو مال آتا، شام تک اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے، اور اگر شام کو کوئی مال آتا تو صبح تک اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے. اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے پاس آنے والے مال کو اسی ہی طریقے سے غریب، غربا، فقراء اور سائلین میں تقسیم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یعنی وہ جو تعلق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ ہے اور وہ جو تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے، یہ عروج کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور یہ عروج کمال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت اور بڑی لطیف پیرائے میں نازک جگہوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. اور یہ ناظرین میری بھی یہ ایک دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو تذکرہ ہے حضرت امام علی مقام کا وہ بالعموم ہم 60 ہجری سے شروع کرتے ہیں اور محرم 61 ہجری پہ جا کے یہ 5-6 ماہ کے اندر آپ کی ساری سیرت کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی عمر 56 سال تھی جب آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے، اور اس سے قبل کے ان کے جو احوال ہیں جو ان کا اسوہ ہے. واقعہ کربلا دراصل اس قدر ڈومینیٹ کر گیا
نہ صرف تاریخ اسلام اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر کہ آپ کی زندگی کے دیگر اوصاف جن سے ہمیں روشنی اور نورمائی لینا تھی، وہ ہم ان سے ذرا نظروں سے وہ چیزیں اوجھل ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ان کے اندر سخاوت، جرأت، شجاعت، بصالت اور اصابت رائے، اپنے عہد کی وہ سب سے جلیل القدر ہستی تھے، اپنے دور کی وہ سب سے معتبر شخصیت تھے۔ اور میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ بیعت کا جو سلسلہ تھا، اس سے قبل کی تاریخ میں بہت سی مقامات ایسے بھی ہیں جب کسی شخصیت نے کسی کی بیعت نہیں کی تو ان سے کوئی تعارف نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں بھی حضرت سعد بن عبادہ بہت دیر تک اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی ان سے کوئی تعارف نہیں کیا، ان کے اعزاز اور اکرام جو ہے اس میں کبھی کوئی امر مانے نہ رکھا۔ لیکن یہ کیا سبب تھا کہ اتنی بڑی امپائر حاصل کر لینے کے باوجود یزید کو اگر کھٹکا تھا اور اگر وہ سمجھتا تھا کہ میرے قلم رو میں میرا آرڈر جو ہے وہ اس اعتبار سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور مجھے وہ مینڈیٹ میسر ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے اوپر امام حسین کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ اس کے سبب کیا تھا؟ اس کا سبب جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک اس عظیم خانوادے کے سرخیل تھے، ان کے پاس وہ شہادت جس کا تسلسل انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، وہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کے حوالے سے ان تک پہنچی تھی، وہ اگر وہ نہ نبھاتے تو شاید نہیں، یقیناً یہ اسلام کے تصورات دھندلا جاتے۔ آپ نے شہادت حق کی وہ گواہی دی جس کے سبب جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ وہ شہید اعظم قرار پائے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جو خطبات دیے اور جس میں آپ نے وقت کے جو فرعون تھے ان کو چیلنج کیا اور جو نظام اپنی ترویج کی طرف ایک نئے سسٹم کو لانے جا رہا تھا کہ خلافت کی جگہ ہرکلیت نظر آ رہی تھی، اور اس پر جو آپ کا خطبہ ہے مکہ مکرمہ میں بیضا کے مقام پر اور مختلف مقامات پر، جن کو ہم بالعموم اس عمیق انداز میں نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آغاز میں کچھ اشعار کی صورت میں کچھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جہاں روشن است از جمال محمد، سبحان اللہ، دلم تازہ گشت از وصال محمد، بصدق و صفا می تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک لاسانی شخصیت، ایک لافانی کردار، جناب امام حسین علی مقام۔ آپ دیکھیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اے کعب میں تجھے ظالم اور خائن لوگوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو ان کا ساتھ دے گا فلیس منی، جو ان کا ساتھ دے ظالم اور خائن لوگوں کی۔ اور امام علی مقام کے بارے میں فرمایا کہ حسین و منی۔ اب دیکھیے منی کا ظہور تو ہونا ہی تھا کہ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ فلیسا منی ہے اور یہ حسین و منی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرمایا نا حسین و منی، آگے حدیث میں فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت میں محبوب الہی بننے کی بڑی چند جہاد پیش کی گئی ہیں، اس میں ایک جہد محبت حسین بھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے قابل محبت کی جائے، اور محبت میں پھر آپ نے جو کردار پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں اس کی مقصدیت کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ آپ نے جو خطبہ دیا تھا یزیدی فوج کے سامنے، ذرا ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے، آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جس نے اللہ کا عہد توڑ دیا ہو، سنت رسول اللہ کا مخالف ہو، اللہ کے بندوں میں گناہ اور ظلم کے ساتھ عمل کرتا ہو،
شیطان کی اطاعت کو اس نے لازم پکڑ لیا ہو اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہو، فتنہ و فساد بپا کیا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہو اور محاصل کو ذاتی مال بنا لیا ہو، تو حسین سب کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کروں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی نقطہ قابل غور رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے خروج کیا، بنیادی طور پر امام علی مقام کی ذات داعیے الی الحق تھے، اپنے نانا جان کے نقوش پا پر تھے، اور داعیے الی الحق کا کام یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے کو، فسادیوں کو راہ راست پر لے آئے۔ خروج امام نے نہیں کیا، خروج انہوں نے کیا تھا نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں، محمدی اقدار کے فروغ میں خروج انہوں نے کیا تھا، امام ان کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کی آزمائش اور امتحان اس کی ایمانی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسات کے بعد ایک ہی وقت میں ان سب مرحلوں سے ذات حسین گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ مال دیکھیے، انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں امام نے وطن چھوڑا، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، امام نے مال بھی چھوڑا، انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نور نظر شہید ہو رہے ہیں، لیکن صبر و استقامت کا وہ کوہ گراں، وہ یہی کہتا ہے رضیت بے قضائے کا مولا کریم، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور پھر یہاں تک کہ اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں نے حسین کو اپنی جرت، بصارت اور سخاوت عطا کی ہے۔ سخاوت کی جو ڈیفینیشن کی جاتی، سخاوت کا ایسا رنگ کوئی نظر آئے گا کہ راہ خدا میں کوئی شے رکھی ہی نہیں حسین نے۔ دنیا جو ہے وہ سخاوت میں مال دیتی ہے، انہوں نے اپنی اولاد دی۔ مفتی صاحب یہ جو بطور خاص آپ نے ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ اس کی تفصیل بتائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں، جان سکیں کہ یہ جیسا ہمارے سارے اسکالرز نے کی اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہی بات کی ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ ایک تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بیعت خفیہ بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ کس طرح معاملہ جو ہے یہ ہمیں واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہوئے راستے میں پریس کانفرنس کی، اور اس کے پریس کانفرنس کی بجائے کہہ دوں کہ گول میز کانفرنس کی، کیونکہ یہ آپ کا خطبہ جو ہے ایک عرفات کے میدان میں ہے اور حج کے موقع پر بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور اس وقت جو ہے وہ بلاد اسلامیہ سے جو اعلیٰ ڈیلیگیشن تھے وہ بھی یہاں موجود۔ جی بالکل۔ اس کے جزیات ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو امام علی مقام نے اپنے مقاصد اور ان وجوہات کا تذکرہ کیا ہے جس بنا پر آپ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ مسترد کیا، اور اس میں بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ بیت المال کو ذاتی مال سمجھنے لگ پڑا۔ یعنی خلافت اور ملکیت میں یہ فرق تھا۔ خلافت میں بیت المال جو ہے وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، اسٹیٹ کی ملکیت، اور خلیفہ یا حکمران اپنی مرضی سے ایک پائی بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح دوسری کہ وہ رحمان کی طاعت چھوڑ گئے اور شیطان کی طاعت پکڑ گئے وغیرہ۔ تو امام علی مقام ایک اصول پر سٹینڈ کرتے ہیں، ایک رائے آپ نے قائم کی کہ میں نے یہ کام باطل کے خلاف رہ کر کرنا ہے، اس کی حمایت میں نہیں کرنا۔ اب اس اصول پر آپ قائم رہے، ڈٹے رہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں قابل غور بات یہ ہے، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ عشق اور عقل کی لڑائی ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ آپ 72 افراد ہیں، آپ کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان نہیں ہے۔ سامنے مختلف روایات کے مطابق 22,000 افواج اسلحہ سے لیس ہے۔ اگر تصادم کی راہ اپناتے ہیں تو چند گھنٹوں میں، مختصر سے وقت میں نتائج سامنے ہوں گے۔ 22,000 سے 72 کا کیا مقابلہ ہے؟
نتیجتاً آپ کے ٹکڑے ہوں گے، خون بہے گا، اپنے پیاروں سے بچھڑ جائیں گے اور خود بھی جان دینی پڑے گی، بہت نقصان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر اور یہ سوچ کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، بنی ہاشم کی معزز خواتین ساتھ ہیں، اس پردیس میں ان کا کیا بنے گا۔ عقل تو کہتی ہے کہ اس موقع پر مفاہمت کی پالیسی اپنائی جائے، آپ یہاں سے بیعت کر کے واپس جان بچا لیں، جان رہے گی تو اس کے بعد دوبارہ موقع آ جائے گا، کسی موقع پر ہم اس ایشو کو پھر اٹھا لیں گے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن امام علی مقام نے کیا کیا؟ اقبال نے یوں کہا کہ عشق از مومن است و مومن از عشق است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ عقل تو خوف اور رعب اور دبدبے میں مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن عشق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین سر کیسے جھکاتے؟ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے پیمان باہول موجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست۔ جس کے سینے میں توحید کا نقش پختہ ہو اور اس کی گردن ایک خدا واحد لم یزل کے آگے جھک جائے، اس کی گردن اب کسی بڑے بسے بڑے فرعون اور نمرود کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتی۔ امام علی مقام سے اس کی سب سے بہتر توحید تھی، کامل توحید کے حامل تھے، پختہ یقین تھا، اللہ کے حضور آپ نے سراپا عشق بن کر جھکے تھے، تو آپ کی گردن بلا یزید جیسے لاچار، یزید جیسے فریب اور نشہ اقتدار میں مست حاکم کے سامنے کیسے جھک سکتی تھی؟ یہاں ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ امام علی مقام نے دیا کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے نسبت عشقی قائم کریں، جب آپ سراپا عشق بنیں گے تو پھر آپ خوف اور ڈر سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا امام علی مقام نے کہ جس کی توحید جتنی زیادہ کامل ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنی ذات کے اندر دلیر اور جرأت مند ہوتا ہے، جس کا انتظار آج پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ کہا تھا نا کہ ریگے عراق منتظر، کشت حجاز تشنا کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش را۔ اقبال کہتے ہیں عراق کی سرزمین انتظار کر رہی ہے، حجاز کی کھیتیاں پیاسی ہیں، کشمیر فلسطین سے لے کر دنیا بھر کے تمام مظلوم خطے فریاد کر رہے ہیں کہ اے خون حسین پلٹ کر پھر اور اقبال نے پھر آگے اسی کو ایک یہ اعزاز میسر ہے کہ وہ بات کرتا ہے پھر وہاں رکتا بھی ہے اور ٹھہرتا بھی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اور اقبال اس مقام پر بھی ٹھہرے۔ ہم جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے، کہ ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں اور عقیدت ارادت کے جلو میں سن کے پھر آگے گزر جاتے ہیں۔ میں کل داتا دربار میں آپ کے 977ویں سالانہ غسل کی تقریب تھی، وہاں حاضر تھا، تو پائنتی کی طرف خواجہ خواجگان کی چلاگاہ ہے، اور آپ نے جو خراج عقیدت و ارادت و محبت حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا وہ وہاں آویزاں ہے لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو آخری مصرع ہے حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام علی مقام لا الہ کی بنا ہے، بنیاد ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ ہم بات سنتے ہیں خطباء علماء سے اور سنتے ہیں اور پھر آگے گزر جاتے ہیں، کس طرح وہ بنیاد ہیں، اس پر اقبال ٹھہرا، اور اقبال نے کہا کہ بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، کہ آپ نے دین حق کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پھریرے کو فضاؤں میں اونچا رکھنے کے لیے، اور اسلام کی صداقتوں کو، اور وہ جو دین کی تشریح اور جو شریعت محمدی کے ذری عنوانات اور اصول عطا کیے تھے، اس کو قائم رکھنے کے لیے بحر حق در خاک و خون غلطی داست، کہ آپ نے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا پورا کنبہ خاک و خون میں لوٹ پوٹ کروا دیا۔ بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست، تب جا کر امام علی مقام کلمہ طیبہ کی بنیاد بنے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کی یہ بات اس کو آگے مفتی صاحب بڑھائیں گے کہ یہ ٹائٹل ایسے نہیں ملے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض امتحانات کے بعد ڈگریاں ملتی ہیں، یہاں ایوارڈ اور ٹائٹل پہلے ملے ہیں، اور ان کے مناظر اور مظاہر خانوادہ نبوت نے دنیا کے سامنے اور کربلا کے ریگزار پر جو عطا کیے ہیں، وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نہ ان سے پہلے کوئی اس مقام تک پہنچ سکا اور نہ ان کے بعد قیامت تک اس منزل کو کوئی پا سکے گا. جی مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ صحابہ کرام کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور ان کو اولاد رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اولاد ہونا وہ شرف ہے، باقی سارے شرف اس کے بعد ہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو جو اجزائے رسالت اور رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اس شرف میں ان کا شریک کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے جسم پاک کا حصہ ہے. سبحان. اور ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید نسب کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے: الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. قرآن کہتا ہے صاحب ایمان کی صاحب ایمان اولاد، اس کے عملوں میں کمی بھی ہو تو اسے باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اعمال نہیں دیکھیں گے، نسب دیکھیں گے. تو رسول اللہ کا شہزادہ ہونا یہ وہ اعزاز ہے. باقی سارے اعزازات امام حسین کے بعد میں ہیں، اور رسول اللہ کا شہزادہ ہونا یہ پہلا اعزاز ہے. واہ سبحان. میں قرآن مجید کی دوسری آیت عرض کرنے لگا ہوں. قرآن مجید میں ہے کانا ابوہما صالحا، کہ ان بچوں کا، دو بچوں کا یتیم ہوگا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے. علیہ السلام گزرے ایک بستی سے اور وہاں ایک مکان گر رہا تھا، اسے جناب خضر نے ٹھیک کر دیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، میزبانی کا شرف حاصل نہیں کیا، اور آپ دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یتیموں کی دیوار ہے. ان کا باپ نیک تھا. حضرت امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بچوں کا باپ صرف نیک تھا. اچھا مفتی صاحب، بعض نے تو کہا ہے کہ وہ شاید اوپر 5ویں 7ویں 8ویں 9ویں پر جا کر تھا. 9ویں پشت میں تھا. امام زین العابدین نے فرمایا 9ویں پشت میں تھا، بنی اسرائیل میں تھا اور صرف نیک تھا. پھر میرے امام نے مخاطب کر کے لوگوں کا ہمیں پہچانو، ہم تو سید المرسلین کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، امام حسین عالی مقام کو جس نے رسول کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اس نے حسین کو دیکھا ہی نہیں. اور حضرت سیدنا تاجدار گورڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا حضور نسب کی کوئی فضیلت قرآن میں بھی ہے؟ تو آپ نے جو دلیل دی وہ مجدد گورڑا ہی دے سکتے ہیں، عام بندے کو تو یہ جرت نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا ہاں قرآن میں ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. واہ. محبوب فرما دیں اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. چونکہ جو معبود کا بیٹا ہوتا وہ معبود ہوتا. چونکہ معبود کا بیٹا کوئی نہیں، وہ پاک ہے، اس لیے محبوب کے بیٹے تو ہیں. تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا معبود کے بیٹے نہیں ہیں، محبوب کے بیٹے ہیں. معبود کے ہوتے تو معبود ہوتے، چلو وہ نہیں ہیں، محبوب کے ہیں وہ تو محبوب ہیں. ہم امام حسین سے تمام تر عقیدتوں کا جو اظہار کرتے ہیں سب سے پہلے شہزادہ رسول سمجھ کر. اور ایک گزارش یہ بھی کر دوں کہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین کی سرداری کا نبی پاک نے اعلان کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ کربلا کے بعد کی حدیث نہیں ہے، یہ گود مصطفیٰ کی حدیث ہے. واہ سبحان اللہ. ابھی حسنین کریمین کا یہ کردار کھل کر سامنے نہیں آیا تھا. 3 4 5 سال عمر ہوگی. ہاں جی میں اور بات کر رہا ہوں جن پر ابھی نماز ہی فرض نہ ہوئی ہو اور ان کے جنت کے سردار ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں میرے شہزادہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ سرکار جن کو منصب دیتے ہیں ان کا کردار بھی منصب والا ہوتا ہے. یہ جو کربلا میں امام حسین علی مقام نے کردار ادا کیا ہے، یہ کردار ادا کرنے کے بعد سردار نہیں بنے، سردار بن کے یہ کردار ادا کرنے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی سرداری کا تقاضا یہ تھا، ان کی سرداری کا تقاضا یہ تھا. ہمارے یہاں شاید یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایم اے پاس کر لے گا تو پھر ڈگری ملے گی. میرا حسین محمد عربی کے جسم کا حصہ بن کے تمام ڈگریوں کا مطالبہ. اللہ. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، کسی نے وہاں پر یہ نہیں کہا
کہ یہ کیا ہو گیا جی، مال ہم نے لٹایا، قربانیاں ہم نے دی، جہاد ہم نے کیے اور آپ نے سرداری کا اعلان کر دیا۔ ان کو بھی پتہ تھا جو سرداروں کی اولاد ہوتی ہے وہ سردار ہوتی ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ان کی اولاد تمام اولادوں کی سردار ہے۔ اور مجھے ملا علی قاری کا یہ جملہ اتنا اچھا لگا، خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ وہ کہتے ہیں کیا کہنا حسنین کی سیادت کا، کہ جن کی سیادت کا اعلان سید الانبیاء کا۔ اور میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں، آخر کیا وجہ ہے؟ قیامت تک کا ہر سید اس کو یہ نسبی شرافت حاصل ہے کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبی شرافت میں عمل کا دخل نہیں ہوتا، نسبی شرافت میں خون کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید جو اولاد حسن میں سے ہو یا اولاد حسین میں سے ہو، وہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے وسیلے سے نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے۔ جب قیامت تک کا ہر سید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا حصہ ہے تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین وہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہیں۔ جسم کے حصہ ہونے کی جو فضیلت ہے، باقی ساری فضیلتیں اس فضیلت کے نیچے ہیں۔ اور یہ آپ کی بات جو ہے اس پر میں مزید بھی آپ سے رہنمائی لوں گا، اور از خود خلیفۃ المسلمین حضرت امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے یہ شکایت کی تھی کہ جی ہم عمر بھی ہیں اور میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور جو وظیفہ ہے وہ میرا کم ہے اور حضرت حسنین کریمین کا زیادہ ہے، تو انہوں نے بھی اسی نوعیت کی باتیں کی تھیں۔ اور میں اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں چونکہ ہمارے سننے والے میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا جو پہلا حصہ ہے آج کی اس پروگرام کا وہ اپنے اختتام کی طرف جانے والا ہے اور اس پر ہمیں آج مرکبت سننی ہے۔ جناب ارشد صاحب۔ مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی درمان
رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلۂ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، بس اب اے قبلۂ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرماؤ حسین اب جاؤ رخصت ہو، لب اطہر سے فرماؤ حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم بالخصوص اس ٹرانسمیشن کے ذریعے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نگاہ مرتضیٰ امام علی مقام اور ان کے جانثاروں کی کربلا کے ریگزار پر جو لازوال قربانیاں تھیں ان کو خراج عقیدت، ارادت اور محبت پیش کر رہے ہیں۔ اور جو پہلے حصے کی ہماری گفتگو ہے اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امام علی مقام نے جو ایک سٹینڈ لیا، جو ایک پوزیشن لی، دراصل یہ پوزیشن اسی طرح کی تھی، ان کی شہادت حق یہ اسی نوعیت کی تھی، ان کی یہ گواہی اس سسٹم کی بقا کے لیے اسی نوعیت کی تھی جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور پھر دین میں نقص پیدا ہونے کے فتنے بپا ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس موقع پر پھر پوزیشن لی خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ عزم صدیقی ہے، اور آپ نے فرمایا ینقص الدین وانا حی، کہ دین میں نقص واقع ہو، دین میں کمی واقع ہو اور پھر میں زندہ بھی رہوں۔ ناظرین یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ دین کا ایک پلر زکوٰۃ، اور اس میں تغیر اور تبدل ہو رہا تھا اور کچھ کمپرومائز کیے جانے کی آراء بھی آ رہی تھیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس موقع پر جو بات فرمائی وہ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا، اب دین میں کچھ تغیر اور تبدل ہو، حلال حرام بنے اور حرام حلال بنے، اور پھر یہ سب کچھ ہو اور ابو بکر صدیق زندہ بھی رہے، اور پھر آپ کو مختلف خدشات جو آپ تک پہنچے اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اگر مدینہ اس قدر ویران ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کی پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیں اور فضاؤں سے پرندے ابو بکر کے سر کے بال کھا جائیں، تب بھی ابو بکر دین کی تشریح اور تعبیر میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ یہ 11 ہجری کو جو عزم صدیقی ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے، اس کی ایکسٹینشن، اس کی توسیع ہمیں پھر 60 ہجری میں ملتی ہے کہ جیسا ڈاکٹر عقیل صاحب نے حضرت امام علی مقام کے خطبات کے ذریعے آپ کو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک
کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، نمازوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ان حالات اور احوال میں نواسہ رسول، جس کے خون میں، جس کی رگوں میں مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کا خون ہے، وہ اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ ان مفاسد کے خلاف، ان برائیوں کے خلاف، جبکہ خلافت کا نظام ملوکیت میں تبدیل ہو رہا تھا اور قیصر اور کسریٰ کی جو روایات ہیں وہ اس سسٹم کے اندر آ رہی تھیں کہ جب ایک ہرکل مرتا تھا، ایک قیصر مرتا تھا، تو اس کے بعد دوسرا قیصر جو ہے وہ اس کا بیٹا وہ تخت نشین ہو جاتا تھا، جبکہ اس سے قبل جو نظام خلافت اور وہ نظام خلافت اور وہ شہادت حق جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور آل کو عطا کر کے گئے تھے، یہ شہادت کا معنی یہ بہت محدود ہے کہ کوئی لڑا اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، نہیں، شہید کا جو وسیع معنی ہے وہ شہادت دیتا ہے۔ وہ کس بات کی شہادت دیتا ہے؟ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور توسل سے اور آپ نے جو شریعت محمدیہ کے اصول اور قانون وضع کر دیے ہیں، ان میں کسی جگہ پر اگر کوئی تغیر اور تبدل واقع ہوگا تو پھر آپ کے تربیت یافتہ آل اور اصحاب پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچم سر بلند کریں، حق کا، جبر کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور حضرت امام عالی مقام نے اس موقع پر جو خطبات ارشاد فرمائے وہ ہماری تاریخ کا ایک زرعی باب ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایسے حکمران دیکھے جو ظلم کرتے ہوں، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے ہوں، عہد الہی کو توڑتے ہوں، نمازوں کو ضائع کرتے ہوں اور لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہوں، تو پھر ان کا محاکمہ اور محاسبہ لازم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس ذمہ داری پر سب سے بڑھ کر میں فائز ہوں، اس معاملے میں لیڈ میں لوں گا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر اس ذمہ داری کا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں اور میں یہاں کا سب سے بڑا سجادہ نشین ہوں اور مجھے تو عقیدتیں اور عادتیں سلام کرتی رہیں گی، نہیں، آپ رخصت والے نہیں، آپ عزیمت والے بنیں۔ اور عزیمت والے کیوں نہ بنتے؟ آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ سے نکلے اور پھر دشمن کے دروازے پہ جا کے دستک دی، یہ ہے وہ کردار اور یہ ہے وہ عزم حسینی کہ جب آپ نے دیکھا کہ نظام خلافت جس طرح چلا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا اور جس طرح انہوں نے نامینیشن حضرت عمر فاروق کی اور جس طرح حضرت عمر فاروق نے الیکٹورل کالج بنایا اور فرمایا کہ یہ 6 جو اس وقت اولوالعزم اصحاب، جن میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہستیاں ہیں، ان میں سے خلیفہ چن لینا اور میرے بیٹے کو اس پروسیس میں شامل نہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کی جو نامینیشن کی تھی اس میں بھی ان کا کوئی آپس کا خونی تعلق نہیں تھا، نہ باپ بیٹے کا اور نہ بھائی بھائی کا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو انتخاب ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا جو انتخاب ہے، وہ کھلے بندوں ہے، وہ شورا کا ہے، یہ شورا کا حق ہے۔ اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ جب شورا سے یہ وراثت میں منتقل ہونے لگا سسٹم، تو پھر اس معاملے پر، اس سسٹم کے خلاف سب سے بڑی اور سب سے مضبوط اور سب سے توانا آواز حضرت امام عالی مقام نے بلند کی، اور اس آواز کو بلند کرتے ہوئے آپ مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے پھر کربلا کے ریگزار پر پہنچے، اور کربلا کے ریگزار میں پھر جو ہمیں مناظر نظر آتے ہیں، جو مظاہر نظر آتے ہیں، آج ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ اور میں مفتی صاحب آپ کی گزشتہ بات جو ہے وہ بھی آپ مکمل فرمائیے اور آگے مزید بھی آج کے بالخصوص واقعات کے حوالے سے کہ کس طرح حضرت امام عالی مقام، آپ کے بیٹے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے جانثار، وہ کربلا کے ریگزار پر اسلام کے شجر کو اپنے خون اور خون جگر سے آپ یار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آپ بڑی خوبصورت بات پہلے بھی فرما رہے تھے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سننے والوں کے ذہن بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حسنین کریمین کے لیے بدری صحابہ کے مطابق وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہ کہنے کا مقصد شاید کوئی اعتراض تھا۔ وہ صحابی رسول ہیں، اعتراض نہیں تھا۔ مجھے حکمت یہ لگتی ہے وہ جناب عمر کی عقیدت اور حضرت عمر کی زبان سے حسنین کریمین کا مقام اجتماع کو سنوانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پھر حضرت عمر پاک نے کہا کہ ان کے نانے جیسا نانا لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، ان کے باپ جیسا باپ۔ مفتی صاحب یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جو ایک تو تھا کہ احکام نازل ہوتے تھے ان پر عمل کے لیے سبقت لے جاتے تھے، دوسرا جو احکام کی حکمتیں اور علتیں ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والے لوگ تھے وہ اس طرح سوال کر کے ہم تک اس عہد کے جو نور پرور فرامین تھے اس کی روشنیاں واضح کرتے تھے۔ میں امام علی مقام کی بارگاہ میں آج کے حوالے سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، چونکہ آج 10 محرم ہے، اللہ کرے کہ میرے ملک میں خیر سے گزرے اور اس ملک میں ہمیشہ امن رہے، یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ آج ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کی آل سے کس طرح پیار کرنا ہے تو جنہوں نے ڈائریکٹ سارا دین نبی سے سیکھا ہے ان صحابہ کو آل محمد کے احترام کا زیادہ پتہ تھا۔ اب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام یہ کربلا میں صرف حادثتاً تشریف لا کر شہید نہیں کر دیے گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور میں مفتی صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں، میں تاریخ وہ ساری تاریخ اپنے سر آنکھوں پر، لیکن حلق سے نیچے یہ بات نہیں اترتی کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے کہ جی مجھے وہاں لے چلو اور مجھے وہاں جانے دو اور مجھے ادھر جانے دو۔ آپ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ عبداللہ ابن عباس اور آپ کے جو کزن عبداللہ ابن جعفر انہوں نے بھی روکا تھا، لیکن وہ جو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، آپ نے کہا تھا مجھے جو کرنے کا حکم مل چکا ہے وہ میں کر کے رہوں گا۔ میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مدینۃ الرسول میں رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات دیکھیں امام حسین پاک کے حوالے سے۔ آپ نے تمام امہات المومنین کو حکم فرما رکھا تھا کہ میرے حسین کو رلایا نہ کرو، تکلیف نہ دیا کرو۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ امام حسین کی پرورش کس انداز سے کی جا رہی تھی۔ پھر امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، سرکار نماز کو جلدی مکمل فرماتے ہیں، پھر سجدے کو لمبا فرماتے ہیں۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ، میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، حجرہ مبارک ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس حجرے میں تشریف فرما ہیں اور حضرت ام سلمہ کو فرماتے ہیں کہ اندر کوئی آنے نہ پائے۔ حضرت ام سلمہ باہر تشریف فرما ہیں، امام حسین عالی مقام نے پتہ بھی نہ چلنے دیا اور رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فسمیت نشیج رسول اللہ یبکی، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہچکیوں والے رونے کی آواز سنی اور میں پریشان ہو گئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو اندر تنہا ہیں اور یہ رونا اور اس میں ہچکیوں کا آنا یہ کیا بات ہے؟ فرماتی ہیں فطلع تو میں نے جھانک کے دیکھا فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي حِجْرِهِ، امام حسین عالی مقام نبی پاک علیہ السلام کی گود میں تھے اور وَالنَّبِيُّ يَمْسَحُ جَبِينَهُ، رسول اللہ علیہ السلام امام حسین عالی مقام کے پیشانی پر اپنا پاک ہاتھ پھیر رہے تھے، وَهُوَ يَبْكِي، اور رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تاریخ لاکھ جھوٹ بولے، ان جھوٹوں کو ہم کیسے مان لیں؟ گود مصطفیٰ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی پاک زبان سے جس حسین نے شہادت کی خبر سنی ہو، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، لوگ پل کے شہید ہوتے ہیں، حسین پالا ہی شہید ہونے کے لیے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امتحان صرف کربلا میں نہیں نظر آتا۔ اگر آپ دیکھیں سیدہ زہرا پاک جب حسین پاک کو دیکھتی ہوں گی
اور نظر کے سامنے نقشہ کربلا ہوتا ہوگا۔ امام حسن پاک جب اپنے بھائی کو دیکھتے ہوں گے، مولا مرتضیٰ پاک دیکھتے، نبی پاک اور خود صحابہ کرام دیکھتے ہوں گے، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام۔ ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ بات یہ ہے، کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا صابر کوئی نہیں، اللہ اکبر، کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ امام حسین کو بھی جو صبر کی دولت ملی ہے وہ رسول اللہ کے پاک وسیلے اور تربیت میں ملی ہے، نبی کے جسم کا حصہ ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ باپ اداس ہو، ماں اداس ہو، چھوٹی عمر کا بچہ بھی اداس ہو کے کبھی باپ کے منہ کو دیکھتا ہے، کبھی ماں کے منہ کو دیکھتا ہے، اور بعض دفعہ کہہ بھی دیتا ہے پاپا کیا بات ہے۔ ہمارے بچے تو بے شعورے ہیں، حسین تو شعور ہے، اللہ، میرا حسین تو علم ہے۔ سبحان اللہ، شہادت کی خبر کا سن کر آقا روتے ہیں، امام حسین نہیں روتے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے اگر میں پاک امام کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ امام کیوں نہیں روئے، ان کا جواب یہ ہوگا میرے نوکر ابھی تو میں گود مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں، اگر اب سے میں نے رونا شروع کر دیا تو پھر کربلا کی دھرتی میں لاشیں کیسے اٹھاؤں گا، اللہ، گھر والوں کو دلاسے کیسے دوں گا۔ مجھے یہ لگتا ہے گود مصطفیٰ میں بیٹھ کر میرے امام نے اپنے نانا سے وعدہ کیا، میرے نانا جان آج شہادت کی خبر نے آپ کو رلا دیا ہے، میں نہیں رویا، آپ دیکھ لینا کربلا میں آسمان کا کلیجہ پھٹے گا، پتھروں سے خون نکلے گا، پانی کے مٹکے وہ خون میں بدل جائیں گے، درختوں کو کاٹا جائے گا تو خون بہے گا۔ جس وقت کائنات کی ہر شے میرے غم میں خون کے آنسو بہا رہی ہوگی، میں سجدے میں سر جھکا کے کہہ رہا ہوں گا کہ مالک یہ تیرے محمد محبوب کی تربیت کا اثر ہے، اگر تجھے لینے آتے ہیں تو حسین کو اٹھا اٹھا کے دینے بھی آتے ہیں۔ اللہ، تو یہ جو کربلا کی بات ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں مس کرتے ہیں۔ میں نے آج تک، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ کربلا کا ذکر زبان رسالت سے آیا ہو اور میرے نبی اداس نہ ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں۔ آج بڑی عجیب بات ہے، اس کربلا کے واقعے پر اگر کسی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں تو تمام تر فقاہت کا زور اس بات پہ لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین پاک کا ذکر رلانے کے لیے تو نہیں کرنا چاہیے، پر ذکر حسین پہ رونا آ جائے تو اس پہ فتووں کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جس آدمی کی آنکھ سے ہماری یاد میں آنسو بہ نکلیں، ادھر آنسو بہتے ہیں ادھر اللہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہم کربلا کا آپ نقشہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کسی کا ایک بیٹا طبی موت دنیا سے چلا جائے، اس سے چلنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ کیا پاور تھی میرے حسین میں، بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر، بھائیوں کے لاشیں اٹھا کر، اور بیٹوں شہزادوں کے لاشیں۔ حوصلہ ہے نا علی اکبر جیسے نوجوان بیٹے کا لاشا کربلا میں میرا حسین اٹھائے، اور 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی مانگا تھا، میرے حسین نے مقام رضا پہ فائز ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں کی کہ پانی چاہیے۔ وہ کیوں کہتے یزیدیوں کو پانی چاہیے؟ اصل میں ہاتھ میں اٹھا کر کہا مولا دیکھ جو چل کے آ سکتے ہیں وہ خود آئے ہیں، جو چل کے نہیں آ سکتے حسین ہاتھوں پر اٹھا کے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں ڈاکٹر صاحب، میرے لیے تو یہ لمحہ بیان نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ کٹا کے آپ میرے ناظرین ذرا تصور کریں میرا حسین کس طرح سے سیدہ زینب سے الوداع ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مفتی صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور میں وہ حضرت ام سلمہ والی روایت بھی سننا چاہوں گا کہ جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج کے دن، جو آج سے 1400 سال قبل جب یہ واقعہ ہوا، اور پھر آپ کی زلف عنبری جو ہیں
ان کو اور آپ کے چہرے اقدس کو اداس دیکھا گیا. جب میں دوبارہ آؤں گا تو وہ بھی میں سننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً سننا چاہیں گے, کیونکہ یہ محض تاریخ نہیں بلکہ قرن اول کے وہ واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کی تازگی اور اس واقعہ کی تصدیق اور اس کی جو عظمت اور رفت ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں. جناب بغدادی صاحب, ایک تو آج کے یہ مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے اور پھر آج کے عاشورے اور کربلا کے جو واقعات ہیں, شہادتوں کا جو سلسلہ ہے, اور پھر اس میں بطور خاص جو شہادت امام علی کا, امام علی مقام کا جو پیغام ہے, اور آج جب کہ امت مسلمہ ہر طرف مسائل میں گھری ہوئی ہے اور جدھر جدھر ہماری نگاہ جاتی ہے ہر طرف ایک دہشت ہے, وحشت ہے, بے سکونی ہے, بے اطمینانی ہے, جبر ہے, ظلم ہے, اس میں کیا ہمارے لیے اسوہ اور رہنمائی؟ جی, شہید جو ہوتا ہے, شہید کا وہ اپنی موت کے ذریعے اور اپنی قربانی کے ذریعے وہ قوم کو زندہ کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی پیش کر کے اور خون دے کر شجر اسلام کی آبیاری کی. سبحان اللہ. تو جتنی وہ بڑی شہادت ہے اتنا ہی بڑا اس کا رتبہ بھی ہے, اسی انداز میں, اسی لیے اس کو یاد بھی رکھا جاتا ہے. اور اسی لیے جو یہ روایات اور یہ سب چیزیں ہم نے اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کر کے اس کے حقائق سے آگاہ کرنا ہوتا ہے, تاکہ ہمیشہ کے لیے ہماری آنے والی نسلیں اس بات سے وہ واقف رہیں اور وہ حسینیت کے اندر اور وہ یزیدیت کے اندر وہ ڈیفرنس قائم کر سکیں کہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جن کو یزیدیت کہا جاتا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس کو حسینیت کہا جاتا ہے. یہ ڈیفرنس قائم کرنا آگے کی نسلوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس میں ایک انتہائی جو پیغام بھی ہے اور گزارش بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو بیفور ٹائم بھیجا گیا تھا کوفہ میں, تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب وہ گورنر ہاؤس کی طرف وہ نکلے تو اس وقت ان کے ساتھ 4000 کا لشکر موجود تھا, یعنی کوفیوں کا 4000 کا لشکر اس گورنر ہاؤس کی طرف گیا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک طارق بن زیاد, کیونکہ وہ کنٹرول ابن زیاد سنبھال چکا تھا, اس نے سب سے پہلا کام جو آ کر کیا وہ وہاں کے رؤساء جو قبائل کے سردار تھے ان کو اس نے اپنی سیاسی چالاکی کے ذریعے خرید لیا اور اپنے پہلے ہی سے محلات کے اندر موجود تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ 4000 کا لشکر جب وہاں پہنچتا ہے تو صرف ان کو دیکھتا ہے کہ ہمارے تو تمام قبیلوں کے سردار پہلے سے یہاں پر موجود ہیں, وہ ابن زیاد کے ساتھ شریک ہیں, تو وہ وہاں سے سب مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر اکیلے واپس آ گئے. یہاں سے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس شہادت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنا رؤساء اور اپنے لیڈرز کن کو منتخب کیا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہوں اور وہ باطل اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسلام کی اقدار کو فروخت کر چکے ہوں. اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. شہادت امام حسین کی فضیلت یہ ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ گواہی یہ تھی کہ شہادت امام حسین, خود امام حسین اپنی شہادت کے گواہ ہیں, کیونکہ شروع سے جتنی بھی یہ روایات ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شہادت کے گواہ ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہید زندہ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کی گواہی یہ ہے کہ آپ کا سر انور بھی نیزے پر چڑھ کر جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ گواہی دے دی کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. جو شہید کے رتبے ہیں ان میں سے ہوتا ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ شہید کون ہے. فرمایا جاتا ہے کہ شہید کو جب جنت, آپ نے شہید کے معنوں کی بات کی تھی, جنت پا لیتے ہیں, جو ہی شہید کی روح الگ ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کو وہ مقام دکھا دیا جاتا ہے جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے اسے وعدہ کیا ہوتا ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا شہادت کا؟ کہتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کے اندر ایک کوڑے جتنی جو جگہ ہوتی ہے وہ دنیا اور اس کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوتی ہے. شہید گویا کہ جنت کو پا کر وہ خوش ہوتا ہے, لیکن یہاں پر عمل ایسا نہیں ہے. یہاں پر تو سیدہ شباب اہل الجنہ, آپ جنت کے سرداروں جو نوجوانوں کے سردار تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہاں پر تو خود جنت اس بات کے اوپر ناز کر رہی تھی کہ امام حسین اس جنت کے اندر ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا استقر اہل الجنت, کہ اہل جنت مستقر اپنا اختیار کر لیں گے جنت کے اندر, تو اس وقت جنت اللہ رب العزت کے ساتھ یہ التجا کرے گی کہ الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک, تو نے میرے سے یہ وعدہ اللہ نہیں کر رکھا کہ تو 2 رکنوں کے ساتاتھ میری تزیین کرے گا, مجھے آرائش بخشے گا. تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تجھے امام حسن اور امام حسین اس کے نہیں دیے؟ تو جنت کہتے ہیں کہ یہاں پر کرتی کیا ہے, فیمیسو میسن کا یمیس العروس, کہ جس طرح دلہن ناز و نخرے کرتی ہے بن سنور کر, ویسے جنت ان 2 شہزادوں کے اپنے اندر موجود ہونے کے اوپر فخر کرے گی. گویا کہ یہ وہ فضیلت ہے جو کہ خود جنت کے لیے بھی باعث فخر ہے. باعث فخر ہے. اور شہید جو ہے, آپ ہی کی گفتگو سے جو میں بات ایک اور اخذ کر سکا ہوں کہ جب ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ہم شہادت دیتے ہیں
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب اس پر پہرا دینا یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی جگہ پر اس کے معنی اور مفاہیم میں کجی اور کمی لانے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر ایمان کا تقاضا اور اس شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر، اور اقبال سے بھی کسی نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین موختم، کہ قرآن کی حقیقت اور اس کا فکر، فن اور فلسفہ اگر کسی نے سمجھنا ہو، دیکھنا ہو تو پھر وہ حسین سے سیکھے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ وہ فکر و فن اور فلسفہ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو تسلیم کر لینا، اور پھر حق کی سربلندی، اس کا اقرار کر لینا، اور پھر حق کو پہچان کر اس کے غلبے کے لیے کوشاں ہونا، اور پھر اس کوشش میں اپنی بڑی سے بڑی چیز اس کے راستے میں قربان کر دینا، یہاں تک کہ اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ اور یہی مناظر اور مظاہر ڈاکٹر صاحب ہم کربلا کے میدان میں ڈاکٹر عقیل صاحب دیکھتے ہیں، اور پھر جو مصائب اور آلام اور امتحان و آزمائش۔ جناب ڈاکٹر عقیل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں بڑے ہی ایک کہہ لیں تعصف سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یزید کے وکیل وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کربلا میں جو پیچھے والا لشکر تھا، جو پیچھے سپاہی تھے، شامی تھے، انہیں نہیں پتہ تھا آگے کون ہے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے علو مرتبت کے حوالے سے بھی خطبہ دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ عظمت حسین بزبان حسین، آج کے دن آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو میں کون ہوں، واہ، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو نبی آخر الزماں اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ میں ہی وہ حسین ہوں کہ جب آقا کریم علیہ السلام سجدے میں ہوتے میں ان کے اوپر چڑھ جاتا تو آپ سجدوں کو لمبا کر دیتے۔ میں ہی آغوش بطول کا پالا ہوا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو مرتضیٰ کی گود میں کھیلا کرتا تھا، میری ماں ہی وہ سیدہ کائنات ہے۔ جب محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے تو ندا دی جائے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے، دیکھو تم کس کے مقابلے میں آئے ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ آج 14 صدیوں بعد لوگوں کو یزید کے حوالے سے کتابیں لکھنے کا یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اس کی نسبت صحابی کی، ارے تم صحابی کی نسبت تو دیکھتے ہو، مصطفیٰ کی نسبت اس کو تو دیکھیے۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث نبی کریم علیہ السلام نے امام علی مقام کو اپنے کندھوں پر چڑھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق حق و صداقت کا امام فرماتے ہیں کیا ہی خوبصورت سواری، آیا عمر سوار بھی دیکھو۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں یارانے طریقت کے لیے اس میں بڑے رموز ہیں، ایک دو میں عرض کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو آغوش میں ہوں تو اس کو آقا کریم فرمائے یہ امت کا امام ہے، اور جو ہستی آقا کے کندھوں پر ہو اس کو امام برحق کیوں تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو حق پر کیوں کہتے ہیں؟ اور حق امامت کے امام کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام حق کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل، اور امام ہی بعض اوقات حق ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے جب آقا کریم نے فرما دیا حسین و منی، اس سے جس شے کا بھی ظہور ہوگا یعنی یہ صبغۃ اللہ کا مظہر ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ذات حسین کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے انوار کے تناظر میں پرکھیے۔ آج وہ اس لیے کہ ان کے انوار کا مصدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کہہ لیں اس کا سب کچھ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ آج وہ فکر جو اللہ رسول کو بائی پاس کر کے حسین اور آل بیت کی عظمت بیان کرتی، ہمیں نہیں وہ قبول، ہمیں وہی عظمت قبول ہے حسین کی جو نسبت مصطفیٰ کا اتقان دے، جو ذات الہی سے تعلق کے دروا کرے، ہمیں وہی نسبت قبول ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آج عصر حاضر میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک نسبت حسین کا ذکر کرتے ہیں، ایک نسب حسین کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس چشم فلک نے دیکھا ہے جن کا نسب حسین سے ملتا تھا یا جن کی نسبت حسین سے ملتی تھی ان میں کوئی محی الدین ہوا ہے، کوئی معین الدین ہوا ہے، کوئی بہاؤالدین ہوا ہے، کوئی نظام الدین ہوا ہے، کوئی فرید الدین ہوا ہے۔ جو حسینی نسبت والے یہ تھے، آج ان کے نام لیوا اگر وہ نسبت کا حق ادا نہیں کر رہے تو اپنی نسبت پہ غور کریں، وہ دیکھیں کہ ہم جس سے۔ اور آخری ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنتی سردار کا کردار یہ ہے کہ باطل کے سامنے نہیں جھک رہا۔ ناظرین یہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور قیامت تک ہمیں جہاں جہاں دعوت و ارشاد، یعنی یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے
کہ یہ خانوادہ اور اس کے جو افراد جلیل القدر ہستیاں تھیں، ان کی زندگی کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا، حضرت داتا گنج بخش لاہور میں تشریف لائے. لاہور میں تو ان کی برادری نہیں تھی، لاہور تو یہ بھٹی راجپوتوں کا مرکز تھا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ شمالی ہندوستان کے اس قریے میں جا کر پہنچے جو بالکل برہمن راجپوت کا سیاسی اور خاندانی مرکز تھا. یہ ہستیاں کہاں کہاں سے اٹھیں اور کہاں کہاں آ کر انہوں نے دین حق کو سر بلند کیا. تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہستیاں اور یہ خانوادہ، اس کا بنیادی جو ان کی ذمہ داری تھی، جو چیز ان کے جینز میں اور ان کے خون میں شامل تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کو اترتے دیکھا، اور صرف اترتے نہیں دیکھا، اس کو عملی طور پر تشکیل پاتے دیکھا. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے کسی موقع پر آپ کے صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین نے پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا سب سے پہلا اور اولین فرض یہ ہے کہ دین کی حفاظت اور اس کے بعد دین کی تبلیغ اور اس کی ترویج، اس کے اوپر اپنی ساری توانائیاں صرف کرنا. یہی سبب ہے کہ پھر کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ منورہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی خراسان سے، کوئی حجویر سے، یہ سادات کے قافلے ایسے چلے کہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ان کو تو اپنی قبر کے ساتھ اپنے کسی عزیز کی قبر بھی میسر نہ آئی، لیکن از خود ان کی مرکز جو ہیں وہ پھر اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے قریے میں اولوالعزم اور شاندار اور جاندار مقام کی حامل اسی لیے ہوئیں کہ انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کا وہ فریضہ، شہادت حق کا وہ ذمہ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کو عطا ہوا، اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور اسی عدم مصالحت اور مفاہمت کا سب سے بڑا منظر اور مظہر ہمیں کربلا میں ملتا ہے، اور کربلا ہمیں آج بھی یہی پیغام دے رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی بات ہو رہی ہے، 10 محرم کی، یوم عاشور. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کا آغاز نماز فجر باجماعت کے ساتھ کیا. پورے خانوادے کو نماز فجر کی ادائیگی فرمائی گئی. اتنے مصائب ہم پر ہوتے، ہم تو نماز روزہ شاید سب چیزیں چھوڑ چکی ہوتی. دیکھیے، دن کا آغاز بھی نماز سے ہے، اور حضرت امام علی مقام کا آخری وقت کا اختتامیہ بھی نماز پر ہے. جو میں نے اپنی پہلے گفتگو میں عرض کی نا، ترویج دین اور تحفیظ دین، جو ان کی عبادت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے حق ادا کرنے کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کا اظہار آپ کی زندگی کے آخری سانس کے موقع پر بھی ہو رہا ہے. حضرت امام علی مقام، میں تھوڑا سا ذرا پیچھے جانا چاہوں گا. آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی. آپ بیعت نہ کرنے میں اکیلے نہیں تھے. آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اور آپ کے بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یزید کے ساتھ جو معرکہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ہے، وہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہے، اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر کی اولاد بھی ہے. گویا وہ جو دونوں خلفائے اول و ثانی ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ابتدائی پروٹیسٹ میں وہ شامل تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور اگر یہ اصحاب اس موقع پر خاموشی اختیار کرتے تو پھر جو ہو رہا تھا اس کو کسی اور تناظر میں دیکھا جاتا. اس کو پھر دیکھا جاتا ہے یہ صرف اور صرف کہیں حکومت لینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جب اکابر صحابہ اور جن کا علم، جن کا فضل اپنی جگہ پہ مسلم تھا، وہ اگر اپنی بیعت نہ کرنے کا وزن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت اہم ہے. 72 نفوس وہ ہیں جنہوں نے اس دن شہادت پائی، اور پوری جو
چھوٹی سی بستی وہاں پہ راستہ کی گئی تھی، جن کے خیمے وہاں پہ لگے تھے، وہ 82 افراد پر مشتمل اور وہاں تھے۔ حاضر ہونے کی ہمیں اکٹھے سعادت بھی حاصل ہوئی ہے، اور وہ جسے ہم ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں، اور جہاں پر مختلف خیمے جس ترتیب سے لگے ہوئے تھے، اور جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلگداز بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ناظرین ہم 2 سال قبل جب اس کربلا معلیٰ میں حاضر ہوئے تو جو ٹیلہ ہے ٹلہ زینبیہ وہ ذرا بلند مقام پر ہے، اور کربلا کا میدان جو ہے یہ تھوڑا گہرائی میں تھا، اور شریکت الحسین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ اس آخری مارکے اور منظر کو دیکھنے کے لیے اس ٹلے پر آئی، اور حضرت امام علی مقام اپنی بہن سے ذرا اوٹ میں یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو دلگداز مناظر ہیں یہ بہن کی طبیعت اور اس کے جگر اور اس کے دل پر یقیناً ناگوار گزریں گے، بوجھ آئے گا، اور وہ اس میں، اور پھر یہ جو دونوں ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یکے حسین رقم کر دیگرے زینب، کہ یہ جو کربلا کا مارکہ ہے یہ عادت حضرت امام علی مقام کے 10 محرم انہوں نے اس مارکے میں اپنی جان دے کر اس علم کو جو سر بلند کیا، پھر اس واقعے اور اس علم کو اور اس عزم کو اور اس ہمت کو جو گلی گلی اور کوچے کوچے اس پیغام کو پھیلایا ہے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے پھر جو خطبات دیے ہیں ان پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب جی، بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اس آخری وقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس پورے خانوادے کو، جو بچے کو 6 افراد تھے، 10 افراد جن میں خواتین زیادہ تھیں اور جن میں حضرت امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اپنی بیماری کے سبب وہ اس لڑائی میں موجود نہ تھے جو کرب و بلا کی ریگزار کے اوپر بپا ہو چکی تھی۔ جانا چاہتے تھے لیکن امام علی مقام نے اجازت نہ دی کہ وہ بہت سی امانتیں ہیں جو اس خانوادہ نبوت جس کا آگے تسلسل چلنا ہے، اور ان امانتوں کے امین آپ نے بننا ہے، اور ان جو پردہ دار خواتین ہیں ان کی حفاظت کے لیے ذمہ داری آپ کو ملنا ہے۔ بالکل، تو وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا امانتوں کے امین، تو گویا اب وہ تمام امانتیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جلب میں ہیں اور جو آگے اب منتقل ہو رہی ہیں، وہ کسے منتقل ہو رہی ہیں؟ امام سجاد کو منتقل ہو رہی ہیں، اور یہ قدرت کا ایسا نظام کہ جس نے امام سجاد کو محفوظ رکھا، اور پھر وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اب ایک مقام پہ آ کے تو امام سجاد کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لشکر یزید کے افراد، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی ردا میں چھپا انہوں نے لیا، جس طرح ان کی حفاظت کی۔ مفتی صاحب یہ پروگرام ظاہر ہے اگرچہ طویل تھا لیکن بالکل وقت کا دامن جو ہے وہ بہت تیزی سے چھڑکتا جا رہا ہے، آج کا پیغام بھی دے دیجیے، اور اگر کوئی اختتامی بات اب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فرما دیں۔ دیکھیں جی، بطور خاص بات یہ ہے کہ کربلا کی اس تاریخ کو، شہادتوں کے اس گلشن کو نقطہ کمال تک پہنچانے میں امام حسین کی ٹیم کا بھی بڑا گہرا کردار ہے، جو آپ کے 72 جان نثار اور سراپا وفا ساتھی تھے، اگر ان کو آج خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ ایسے ساتھی کہ گاندھی نے بھی کہا تھا اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے 72 ساتھی ہوتے تو ہندوستان کو 24 گھنٹوں میں انگریزوں سے آزاد کروا لیتا۔ وہ ایسے ساتھی تھے کہ انہوں نے امام حسین کے کہنے کے باوجود اور آپ کے وعدہ شفاعت پا لینے کے باوجود کہ آپ پلٹ کر چلے جاؤ، پلٹ کر نہیں گئے، اور کہا ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم اس زندگی کو کیا کریں گے جو آپ کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر ہمیں ملے۔ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے دین کے ساتھ وفا سیکھیں تو ان کربلا کے وفاداروں سے سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں 2 باتیں کروں گا جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کرنا چاہوں گا جو یزید کے دربار میں اور بعد از کربلا بڑے ہولناک اور المناک واقعات پیش آئے، یزید امام علی مقام کے سر انور پر اور آپ کے لبہائے مبارکہ پر چھڑی سے چھیڑا چھاڑی کر رہا تھا۔ وہاں کیسر روم کا ایک سفیر بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون لوگ ہیں اور کیا معاملہ ہے جن کے ساتھ ہو رہا ہے، پوچھ بیٹھا، کہا گیا یہ ان کے نبی کا نواسہ ہے۔
عیسائی پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ لرزہ براندام ہو گیا اور کہنے لگا وہ بدبختو تم نے کیا حرکت کی، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ایک نشان محفوظ ہے، ہم اس کی تکریم اور تعظیم کرتے ہیں اور ہم اس کی اس طرح زیارت کرنے جاتے ہیں جیسے تم کعبے کی زیارت کرنے جاتے ہو، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ یوں ہی ایک یہودی بھی بیٹھا تھا، اس نے بھی پھٹکار کی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ کوئی منصب کوئی اقتدار دے تو اس کے نشے میں مست ہو کر بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے عظمت و کمال کے گلشن آباد ہوں تو وہ انہیں بھی دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخری بات میں کروں گا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ آج کے دور میں ہمارا ملک الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے اور حضور کی رحمتوں کا سایہ ہے، اس ملک کو بجائے امن و امان کا گہوارہ بنا کر اسے مستحکم کرنے کے چند سازشی عناصر فرقہ وارانہ آگ بھڑکاتے ہیں۔ وہ کیوں بھڑکاتے ہیں؟ ملک کا امن تاراج ہو جائے اور یہ ملک امن و امان کی آماج گاہ نہ رہے، اور اس ملک میں جو لوگ امن سے رہ رہے ہیں وہ آپس میں لڑیں اور امن تباہ و برباد ہو۔ ان سازشی عناصر کو حکومت کا فرض ہے پہچانے، کارروائی کرے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور استحکام ہو۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مفتی صاحب استحکام جو ہے نا، وہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت عاشورہ محرم جو ہے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دنوں میں گورنمنٹ نے، حکومت نے جس مضبوط اور مستحکم انداز میں ان چیزوں کو دیکھا، اور یقیناً آپ کی باتیں ساری صاحب ہیں، اور وہ جہاں جہاں ریکارڈ ہونی چاہیے، رپورٹ ہونی چاہیے، وہ رپورٹ بھی ہو چکی ہیں۔ آج کے اس دن اور آج کے اس واقعے اور آج کے بالخصوص ان لمحات کے حوالے سے یہ بہت دلگداز چیزیں ہیں۔ اور ناظرین، یہ بات جو ہے کہ انسان اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے میدان میں روانہ کرے، اور پھر وہ جوان سال 18 سال کا علی اکبر جس کو دیکھ کر جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں روشن ہو جاتی، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی دید کے طلبگار آپ کے چہرے کی زیارت کرتے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، اور جب کربلا کے ریگزار پر ان کے وجود کے ٹکڑوں کو امام علی مقام نے سمیٹا۔ یہ بات سننی آسان ہے لیکن اپنے اوپر وارد کر کے یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ کب آپ کے وجود، اپنے جوان سال بیٹے کے وجود کو، ٹکڑوں کو سمیٹا، اپنے دامن میں اکٹھا کیا، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مولا اس بندے کے پاس اس کی زندگی کی جو سب سے قیمتی متاع تھی وہ اس نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ مفتی صاحب آخری لمحات ہیں، اور میں وہ جو ایک بات اس کو اختصار کے ساتھ وہ بھی ضرور بیان کر دیں کہ اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہمیں جو طریقہ اسوہ، اور اس عاشور کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام سلمہ کی جو روایت، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے ایک بات تو ڈاکٹر صاحب میں جس طرح مفتی صاحب نے کہی ہے ان کے تمام جانثاروں کو سلام عقیدت پیش کروں گا، اور ان کے انداز میں جو ابن کثیر نے لکھا ہے، جب امام علی مقام نے کہا تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے، اپنے چہروں، ہاتھوں، پشتوں اور پیشانی سے آپ کے کا دفاع کریں گے، اور اس طرح دفاع کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام کی عزت و عظمت کے حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا، اشارہ کیا، حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت غمگین ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ میں لفظ غمگین پر اکتفا کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں سے غم حسین سننا بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے مزید لفظ نہیں کہتا، وگرنہ زلف رسول کریم بکھری ہوئی بھی تھی، اور رسول اللہ علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر غبار شریف بھی تھا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، اللہ، میں ابھی ابھی حسین کے قتل ہونے کی جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں حسین اور حسین کے ساتھی کٹتے رہے، اور میں محمد عربی کریم علیہ السلام ان کا خون اکٹھا کرتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب
کسی بھی عزت اور شرافت کا احساس رکھنے والے شخص کے لیے کربلا کی شہیدوں کی انفرادیت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کوئی شہید ہوا ہو اور اس کا خون میرے نبی نے اکٹھا کیا ہو۔ یہ کربلا کے شہیدوں کو نبی کے جگر کے ٹکڑے کی شہادت کی وجہ سے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین ان کے ساتھیوں کا خون خود اکٹھا کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ کربلا کے حوالے سے میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت امام حسین عالی مقام کو تعارف کرانا پڑا کہ میں کون ہوں، اور اس سے میں یہ سمجھا ہوں جو مال اور اقتدار کے آگے بک جاتے ہیں ان کو حسین کی پہچان نہیں رہتی، اور جو محمد عربی کی نسبتوں پہ مٹنے والے ہوتے ہیں ان کو حسین کی پہچان ہوتی ہے۔ اور میرے آخری جملے یہ ہیں کہ سجدے میں میرے امام نے سر کٹا کے قیامت تک آنے والوں کو بتایا جسے میرا سر کٹنا یاد رہے گا اسے خدا کا سجدہ بھی یاد رہے گا۔ اور دوسری بات جو امام عالی مقام نے بتائی، نیزے پر قرآن کی تفسیر کے بارے میں بات کر کے یہ بتایا کہ جس کو حسین یاد رہے گا اسے محمد کی کتاب قرآن مجید بھی یاد رہے گی۔ اور ایک بات کی اجازت میں آپ سے بہرحال لے ہی لوں گا کہ سیدہ زینب زہرا سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے ناپاک دربار میں جو آپ نے جملہ کہا تھا وہ آج یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی کی وجہ سے عزت دی ہے کہ ہم اولاد محمد ہیں، اور حضور کی وجہ سے طہارت دی ہے، اس لیے یاد رکھنا نہ حضور کی عزت کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہ اولاد محمد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اقبال نے بھی اسی موقع پر اس طرح خراج عقیدت پیش کیا تھا، اور کربلا کے اس سارے تناظر کو جس خوبصورت انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ حکیم مشرق نے ڈسکس کیا، شاید اس عہد اور عصر میں کسی اور کو یہ اعزاز میسر نہ آیا ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ صحرا پر کربلا کے ریگزار پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کے نقش لکھ کر نواسہ رسول نے ہماری نجات کا سرنامہ جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا، اقبال کہتے ہیں کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، کہ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے یزیدیت کو للکار کر، تخت شام کو للکار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو استبدادی قوتیں ہیں ان کو لرزہ براندام کر دیا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اور اقبال نے کہا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید، کہ امام علی مقام جیسا مفتی صاحب نے کہا یہ کوئی وقتی حادثہ نہیں بلکہ یہ تاریخ انسانیت کے دو انسٹیٹیوشنز کا وہ تاریخی تصادم اور ٹکراؤ ہے کہ موسیٰ و فرعون کے، جہاں ایک طرف موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسری طرف فرعون۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید۔ لاتعداد سلام اور عقیدتیں اور ارادتیں اور محبتیں حضرت امام علی مقام اور آپ کے خانوادے اور آپ کے جانثاروں پر آج یوم عاشور ہے، اور یوم عاشور کے حوالے سے خصوصی مناجات اور دعائیں، یہ بہت اہم اور عزتوں اور عظمتوں اور برکتوں والا یوم ہے، اور اس حوالے سے جو منقول دعائیں ہیں اس کا ایک خصوصی پیکیج آج جو ہم اس پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ ایک وظیفہ آپ کی نظر کرتے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے۔ دعائے عاشورہ کی فضیلت۔ 10 محرم الحرام طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھنے والے کی زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة
صالحا في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمین. دعائے عاشورا آپ نے سنی. آج کے دن کے حوالے سے اس کو بطور خاص حرز جام بنائیے گا اور آج کے دن اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کے خراج اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین ہمیں اس صحت اور سمجھ اور فہم کے ساتھ عطا نہ ہوتا. اور انہوں نے جو آخری سبق دیا، جیسے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے کہا کہ وہ آج کے دن کا آغاز بھی انہوں نے نماز سے کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور جب ان کا سر تن سے جدا ہوا تو اس وقت بھی آپ حالت سجدہ میں تھے، اور جسم جو ہے وہ نیزوں اور تلواروں کے ان گنت زخموں سے زخمی تھا. لیکن اس موقع پر بھی جو تحفیظ دین اور اقامت دین اس کا جو انہوں نے علم بلند کیا وہ قیامت تک ہمیں روشنی اور رہنمائی عطا کرتا رہے گا. اور اسی طرح پھر آپ کا سر جو نیزے پر بھی قرآن پڑھتا رہا. اور جامع مسجد دمشق کے قریب یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب گزر رہا تھا یہ کارواں اور قافلہ اور مسجد سے ایک قاری کے یہ قرآن پڑھنے کی آواز آئی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا من عجبا. تو سر حسین سے آواز آئی ان عجب من اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف والوں کا واقعہ بھی عجیب ہے، لیکن یہ جو میرا واقعہ ہے یہ اس سے بڑھ کر بھی عجیب ہے. کس طرح عجیب ہے کہ اصحاب کہف تو حکومت کے خوف سے غار میں چلے گئے تھے، لیکن میں نے حکومت کے خوف سے نہیں بلکہ حکومت کے دروازے پر آ کر حکومت کو للکارا ہے. اور یہ سر حسین جو ہے ہمیں دوسرا سبق یہ دے رہا ہے کہ قرآن پاک کے نور پرور پیغام کو اپنے وجود میں، اپنے فکر میں، اپنے قلب و ذہن میں اتاریے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ حسینی میں ہدیہ مرکبت پیش کریں. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں
خدا ان کا تھا، یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے، یہ خود مشکل کشا تھے، بس یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ درد سینہ درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا